اچھا جناب، السلام علیکم۔ میں رضوان جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلاگ کی انفارمیشن بر وقت پہنچ سکے۔ اور آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے دوستوں میں، عزیز و اقارب میں، کمیونٹی میں اور واٹس ایپ گروپوں میں بھی شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ جی۔ اب چلتے ہیں ویلاگ کی جانب۔ اچھا جناب، میں تو آج کے ویلاگ کا ابتدا جو ہے وہ اس شعر سے کروں گا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو قطرہ خون نہ نکلا۔ یعنی پچھلے ایک دن سے، بلکہ کل دوسرا دن گزرا، 2 دن سے جس چیز کا ہلا گلا مچا ہوا تھا، تو وہ اس کا ڈراپ سین تو بالکل ہی اتنا کہ غیر مؤثر ہوگا کہ ایسا تو سوچا نہیں تھا۔ تو بہرحال جو ایک کام پچھلے 2 دن سے چل رہا تھا، ہم نے کل کے ویلاگ، پچھلے ویلاگ میں بھی آپ سے ذکر کیا کہ 200 400 500 ہزار لوگ ہیں جو کہ کبھی کسی گلی میں داخل ہو جاتے ہیں، کوئی 150 200 ادھر داخل ہو جاتے ہیں، پولیس ان کی طرف چلی جاتی ہے، ادھر سے پتھراؤ کرتے ہیں، پولیس شیلنگ کرتی ہے، پھر بھاگ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے تقریباً 1.5 دن یہ کام چلتا رہا ہے ادھر ہی جناح ایونیو پہ۔ تو باقی یہ ہے کہ پی ٹی آئی جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ماسٹر ہے، تو ادھر انہوں نے وہ پرانی کو نئی کو لوگوں کی کو دنیا کی تصویریں لگا کے فوج کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا جی عوام کا، یہ وہ دیکھیں جی، وہ ایسے نظر آتا تھا کہ ملینز آف پیپل آ رہے ہیں، ادھر فوج بھاگ رہی ہے، آگے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، مطلب پریٹینڈ اس طرح ہو رہا تھا جس طرح کہ پتہ نہیں بس پوچھیں کچھ نہیں، کہ بہت ہی دنیا نکل آئی ہے۔ اور حقیقت میں 1.5 دن جو ہے وہ ادھر 500 ہزار اس سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ علی امین گنڈا پور کے ساتھ یقیناً کچھ بندے تھے، آپ کہہ سکتے ہیں 5 7 ہزار ہوں گے، جو کہ وہ کے پی کے سے لے کے آ رہا تھا۔ 5 7 ہزار لوگ ہوں گے، 10 ہزار ہوں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ ایک پورے ملک میں 22 کروڑ کی آبادی میں یا 25 کروڑ کی آبادی میں 5 7 10 ہزار بندہ یا 15 ہزار بندہ لے کے آ جانا کوئی کمال نہیں ہے۔ کوئی 5 7 10 ہزار بندہ 25 کروڑ کے لوگوں کا وہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب کہ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ نے 2 4 5 لاکھ بندہ اکٹھا کر دیا ہے، تو پھر اس میں ایک اس یہ جو تحریک یہ چلا رہے ہیں نا، یا یہ احتجاج جو کر رہے ہیں، اس میں کوئی جان پڑ جاتی ہے۔ ویسے بھی میرا اپنا خیال ہے کہ 1,50,000 بندہ بھی آ جائے تو فوج اور وہ جو آپ کی ہوتی ہے نا پولیس اور جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے، وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ 1,50,000 بندہ بہت بندہ ہوتا ہے۔ ایک ایسی عجیب سوچ پائی جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا کیا وجوہات ہیں۔ یہ ڈی چوک کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جی ڈی چوک کو شاید انہوں نے تحریر اسکوائر بنانا ہے، جہاں وہ لاکھوں لوگ اکٹھے ہو گئے تھے جی، اور تختہ الٹ گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کا وہ اس پہ تو جانا نہیں ہے، بس وہ تحریر اسکوائر بنانا ہے۔ پھر شاید ڈی چوک پہ قبضہ کر کے اس کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس پہ قبضہ کرنا تھا، پھر اس کے بعد جی شاید ہوگا کہ ادھر کو لاکھوں لوگ اکٹھے ہو جانے تھے جس طرح تحریر اسکوائر پہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد شاید انہوں نے پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لینا تھا، ایوان صدر پہ قبضہ کر لینا تھا، سارے جتنے بھی حکومتی ارکان انہوں نے بھاگ جانا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے قبضہ کر کے بیٹھ جانا تھا، اور اس کے بعد عمران خان کو اڈیالہ جیل سے دولہے کی طرح لے کے تو آ کے تو پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈالا۔ مطلب ایک خواب کی دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ، یا کیا چکر ہے، کوئی سمجھ سے باہر ہے۔ اور جب کال دیتے ہیں تو بندہ 5 ہزار نہیں نکلتا۔ وہ ایک مثال نہیں ہے جس طرح بنی ہوئی کہ باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی۔ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ میں اتنی حیثیت ہی نہیں ہے اس وقت، آج کی بات کر رہا ہوں،
پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس وقت آپ میں اتنی پاور ہی نہیں ہے، اتنی حیثیت نہیں کہ آپ 5,000 بندہ اکٹھا کر سکیں ہیں، اور باتیں آپ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کروڑ لاکھ بندہ اکٹھا کرنا تھا، 1.5 لاکھ 2 لاکھ بندہ اکٹھا کرنا، تو یہ ایک ذہنی اختراع تو کہی جا سکتی ہے، خواب دیوانے کا کہا جا سکتا ہے اس کو۔ ایسے چیزیں ہوتی ہیں نا، اس پہ یہ حالات بھی بڑے ہوتے ہیں اس میں، جس طرح بنگلہ دیش میں کوئی ایک تحریک چلتے 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 وہ اسٹوڈنٹس کے اندر ایک ابال آتا 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 آتا، وہ پھر اسٹوڈنٹ باہر نکل آئے اور سارا کچھ ہزاروں کے حساب سے شاید اسٹوڈنٹ نکل آئے، کتنے کی ہزار، تو پھر فوج نے ان سے ریزائن لے لیا۔ ایسی سچویشن، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے حساب میں جو میری سمجھ یہ کہتی ہے، جو تحریکیں ہوتی ہیں نا، تحریکیں وہ پبلک کی اپنی منشا پہ چلتی ہوتی ہیں، یعنی کہ جس چیز پہ پبلک کو تکلیف پہنچی ہوتی ہے نا، اور پبلک بغیر کسی جماعت کے سپورٹ کے نکل آتی ہے بھائی، اور نکل کے تو پھر وہ حکومت کو کہتی ہے جی کہ یہ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، اور جو ہلا گلا ہوتا ہے اس پہ پھر یہ تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹس کوئی کسی جماعت کے اسٹوڈنٹس نہیں تھے، اس میں ہو سکتا ہے جو جماعت اس وقت حکومتی جماعت تھی، اس حکومتی جماعت کے لوگ بھی بیچ میں شامل ہوں، یہ بھی پاسبلٹی ہے۔ تو تحریکیں جو ہے نا وہ کسی مقصد پہ کامیاب ہوتی ہیں، یہ اس مقصد پہ کامیاب نہیں ہوتی کہ عمران خان نو باہر کرنا ہے تو کڈو، یہ نہیں مقصد ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پبلک کسی بات پہ، جس طرح مثال کے طور پہ سے کہ جی بجلی کے بلز بہت زیادہ آ گئے اور پبلک ہماری سڑکوں پہ نکل آئے، اس میں کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی جماعت اسلامی کی ہے یا پیپل پارٹی کی ہے یا نون لیگ کی ہے یا پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ یہ ملا جلا رد عمل ہوتا ہے، ملا جلا رد عمل ہوتا ہے، اور وہ اس کسی ایک فیصلے کے خلاف نکلتے ہیں تو اور اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ تحریکیں کامیاب ہوا کرتی ہیں، جس میں جماعتوں کے عام طور پہ مفادات کم ہوتے ہیں، اس جو تحریک چلانے والی پبلک ہوتی ہے اس کے مفادات زیادہ ہوتے ہیں، وہ تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں، جو میری سمجھ یہ کہتی ہے۔ ممکن ہے غلط بھی ہو، مگر میری سوچ یہ کہتی ہے۔ ہماری جو پی ٹی آئی جماعت ہے نا، یہ ایکچولی میں آج نہیں، میں زمانے سے یہ کہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کی جماعت ہے۔ عمران خان فیس بک کا وزیر اعظم ہے، عمران خان ایکس کا وزیر اعظم، آج کل ایکس جو کہ فارمر جو ٹویٹر تھا، عمران خان انسٹاگرام کا وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو جتنا جھوٹ بولا جاتا ہے یہ ہم بھی سمجھتے ہیں، آپ کو بھی سمجھتا ہے، اور پھر آج کل تو اتنا زیادہ اس کو مطلب تصویروں کو ایسے کر کے دکھانا، یہ چیزیں ساری مطلب ویڈیوز میں تبدیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، میرے جیسا ایک جو بندہ جو تھوڑی بہت نو ہاؤ رکھتا ہے وہ بھی کر لیتا ہے۔ بہرحال صورتحال یہ ہے جی کہ علی مین گنڈا پور کے بارے میں بھی متضاد ہیں اطلاعات کہ جی مین گنڈا پور صاحب آئے ہیں راول ادھر اسلام آباد، جب داخل ہوئے ہیں تو اس کے بعد علی مین گنڈا پور صاحب وہاں سے غائب ہو گئے۔ وہ غائب ہوئے ہیں تو سنا ہے کہ جس طرح ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں گلی گلی گلیوں گلی، تو وہ کہیں ایسے ہی گلیوں گلی ہوتے ہوئے تو کے پی کے ہاؤس ہے جو وہاں پہنچ گئے ہیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ کے پی کے ہاؤس تو ہمارا کے پی کے کا ہے، تو اس میں تو مسئلہ مسائل کچھ ہونے نہیں لگا، مگر ان کو یہ پتہ نہیں تھا کیونکہ ان کو اس چیز کے حوالے سے بہت وارن کر دیا گیا تھا، جو کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ان کو وارن کیا کہ آپ ہر ریڈ لائن کراس کرتے آ رہے ہیں، آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، پھر آپ گلا نہیں کرنا، آپ کے ساتھ وہ نہیں ہونے لگا، محبت پیار نہیں ہونے لگا، یہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ان کو بارہا پیغامات پہنچائے گئے، سارا کچھ کیا گیا، مگر وہ اپنے زوم میں انسان ہوتا ہے نا، جب پبلک تھوڑی بہت سال ہوتی ہے نا، 5 7 10 ہزار بندہ ہوگا تو وہ زوم میں ہوتا ہے، اور میں پتہ نہیں کیا۔ پھر دوسری بات ان کی طبیعت کچھ اس طرح کی ہے، ان کی گفتگو کچھ اس طرح کی ہے، باتیں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں، تو وہ خواہ جی وہ پہنچے کے پی کے ہاؤس میں،
تو کے پی کے ہاؤس میں پہلے کوئی اسلام آباد پولیس پہنچی اور ادھر کوئی ان کے گارڈ سے کوئی ہوا گڑبڑ شڑبڑ ہوئی ہے، پھر انہوں نے گارڈز کو پکڑا ہے، پیچھے آپ کی تھی رینجرز، اس کے ساتھ فوج تھی، انہوں نے کے پی کے ہاؤس کو سیل کر دیا۔ اب کے پی کے ہاؤس کو سیل کرنے کے بعد اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کہاں ہے کسی کو پتہ نہیں، وہ پردہ اسکرین سے آؤٹ ہیں، ان کی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے، مگر پتہ ان کو بھی نہیں ہے، وہ گمشدہ ہو چکے ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہو، کسی وقت اپڈیٹ لمبی بھی لگ جاتی ہے، تو ممکن ہے کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے، ممکن ہے کوئی ان کو پکڑ لیا گیا ہے، کیونکہ ان کے اوپر یہ جو پولیس گئی تھی وہ اصل میں ان کو گرفتار کرنے گئی تھی، وہ جو عدالت کا ایک وہ کیس نہیں تھا شراب کا، اور وہ جو شہد کی بوتلیں نکلی تھیں اور گنز تھی ان کے پاس، اسلحہ تھا، جو جب عمران خان صاحب پرانی بات ہے جو وہ بنی گالا گئے تھے تو اس میں پھر وہ بھاگے بھی تھے، یاد ہوگا آپ کو، جو لوگ عقل سمجھ رکھتے ہیں اور جو شعور رکھتے ہیں اور جو سیاست کے ساتھ تھوڑا بہت مطلب جن کی محبت ہے، وہ یہ چیزیں جانتے ہیں۔ تو اس وقت تو اس کے بعد وہ کیس چلا نہیں، ابھی ریسنٹلی چلنا شروع ہوا تھا کیس، اور ابھی ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے کافی دنوں سے، تو ظاہری بات ہے کے پی کے جا کے کوئی نہیں پکڑتا تھا ان کو، تو وہ ادھر آئے تو اسلام آباد پولیس نے ان کو پتہ چلا ہے کہ اس کیس میں پکڑنے کے لیے گئی تھی، تو ممکن ہے ان کو پکڑ لیا گیا ہو۔ اچھا، دوسری بات، امین گنڈا پور کو کے پی کے ہاؤس میں جاتے ہوئے تو لوگوں نے دیکھا ہے، مگر نکلتے ہوئے لوگوں نے شاید نہیں دیکھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جی سر نیچا کر کے تو نکل گئے ہیں، حراست میں نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ فوج کی حراست میں ہیں یا پولیس کی حراست میں ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے بھاگ گئے، یہ بھی ایک کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی گاڑی کی ڈگی میں بند ہو کے وہ نکل گئے، وہ اتنے دلیر ہیں وہ۔ ویسے دلیری تو ہم نے ان کی اس وقت بھی دیکھی تھی، 2015-16 کی بات ہے، جب وہ شہد کی بوتل، جو شراب کی بوتل تھی، شہد کی بوتل نکلی تھی، اور پولیس نے وہ ادھر سڑک پہ بھاگ پڑے تھے، تو دلیری تو خیر اس وقت بھی ہم ان کی دیکھ چکے ہیں۔ باتیں کرنے میں بہت شیر ہیں وہ، مگر جب ایسا موقع آئے تو میں خیال وہ بھاگ ہی جاتے۔ پی ٹی آئی والوں کے لیے یہ پریشان کن بات ہے کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ نہیں ہے۔ ان کے پاس ایکچولی سیٹلائٹ فون ہے، یہ ویسے تو ہمارے فونوں کا تو کانٹیکٹ ہی ختم ہوا ہوا نا، تو ان کے پاس ہے سیٹلائٹ فون، تو سیٹلائٹ فون تو چل ہی رہا ہے ان کا، تو پی ٹی آئی والوں کا کانٹیکٹ نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے پریشان کن بات ہے کہ کیا وہ حراست میں ہیں یا ان کا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں کب وہ منظر عام پر آئیں گے، اور منظر عام پر آ کے پھر کیا وہ بیان دیتے ہیں، جس طرح کہ پچھلی مرتبہ وہ 10-12 گھنٹے کے لیے غائب ہوئے، تو پھر کہتے ہیں جی میں بڑی کوئی ایکسٹینڈڈ میٹنگ میں تھا اپنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ، تو کیا گپ مارتے ہیں آ کے، آیا وہ کہتے ہیں جی مجھے اغوا کر لیا گیا تھا، آیا وہ کچھ آ کے جو بھی کہتے ہیں، اب ان کے بیان پہ منحصر ہوگا کہ وہ کیا آگے بتاتے ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال ہے، کچھ تجزیہ نگاروں کا، کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ خوش و خرم ہیں، اپنے دوستوں کے پاس ہیں، اور ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب علی امین گنڈا پور پشاور سے آ رہے تھے اکیلے لے کے ایک جلوس کو، پھر ان کو اسلام آباد انٹری کے بعد کے پی کے ہاؤس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں بھی ایک سوال ہے، کیوں، وائی؟ وہ ممکن ہے ان کو بلایا گیا ہو کہ جی آپ ادھر پہنچیں، اور ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور کے بارے میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے دوستوں یعنی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گنڈا پور کو اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ اپنے پاس رکھے گی جب تک اسلام آباد کو کلیئر نہ کر لیا جائے، اور اسلام آباد کلیئر ہو جائے گا اس کے بعد
گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ منظر عام پر آ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے جس وقت 245 آرٹیکل کے تحت فوج کو بلایا گیا ہوتا ہے کسی بھی شہر کی حفاظت کے لیے، تو کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے ایس سی او ہونے والی ہے، شنگھائی کانفرنس جو ہے وہ ہونے والی ہے، تو شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس کی کانفرنس ہونے والی ہے، تو اس کے اس کو مطلب تاکہ کوئی سبوتاژ نہ کر سکے، تو وہ کیا گیا ہے، آرمی کو ادھر بلا لیا گیا ہے، فوج یعنی دوسرے لفظ میں آپ کہہ لیں کہ اسلام آباد کو فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے، کنٹرول فوج کے انڈر دے دیا گیا، اور جب فوج کے حوالے کر دیا جائے کسی شہر کو، تو وہاں کی جو ہائی کورٹس ہیں، ان کی رٹ جورسڈکشن جو ہوتی ہے نا وہ ختم کر دی جاتی ہے، یہ قانون کا حصہ ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب فٹافٹ کوئی ریٹ پٹیشن کریں گے اور پکڑ کے تو ہائی کورٹ سے وہ لے لیں گے۔ اور ویسے بھی وہ کل ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی نے وہ کیا تھا جی کہ انہوں نے ہمیں احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، یہ نہیں وہ نہیں، اس طرح کی باتیں، وہ کوئی ایک بندہ درخواست لے کے گیا ہے ادھر، تو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ان کو کوئی علاقہ جگہ مختص کر دی جائے جہاں یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا لیں، یہ ریڈ زون وغیرہ میں نہیں آ سکتے، ڈی چوک وغیرہ، یہ ایکچولی ریڈ زون کا علاقہ ہے، جسے ہم G5 کا علاقہ زیادہ تر کہتے ہیں، جس میں کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے اور ڈی چوک ہے، اور یہ سارا جناح ایونیو سے گزر کے سامنے ہمارے ایوان صدر اور پرائم منسٹر ہاؤس اور ساری آپ کی یہ کورٹس ہیں، ہائی کورٹ بھی اب ادھر ہی چلی گئی ہے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، پھر ہماری وہ ساری کیبنٹ ہے، ساری کیبنٹ ڈویژن ہے ادھر سارا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سارا ریڈ ایریا، ریڈ زون کہلاتا ہے، پھر ادھر ڈپلومیٹس کے لیے پیچھے علاقہ ہے سارا، تو خان صاحب کو تو ایک ہی ایک ہی وہ کہتے ہیں نا للڑی لگی ہوتی ہے کہ جی میں ڈی چوک جانا ہے، میں ڈی چوک، بھائی ڈی چوک اب گورنمنٹ قانون بھی بنا چکی ہے کہ آپ ڈی چوک میں کسی قسم کا احتجاج نہیں کر سکتے، ریڈ زون میں احتجاج نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی کیپٹل سٹی میں بھی احتجاج نہیں ہو سکتا، ہاں آپ کو جگہ مختص کی جا سکتی ہے کہ جی جہاں جائیں اور احتجاج کریں۔ اب جب یہ جگہ مختص کی جاتی ہے، وہاں بندے نہیں ان کے آ سکتے، بندے تو ویسے بھی جی، میں حقیقت بتاؤں، پشاور یا ادھر سے بندے لانا کو کمال نہیں ہے، اصل میں پاور اگر شو کرنی ہے تو آپ نے اس شہر کی پاور شو کرنی ہے، کہ آپ نے 3 سیٹیں بقول آپ کے ساتھ بےمانی ہو گئی، اور 3 سیٹیں آپ نے جیتی ہوئی ہیں جو کہ ہرا دی گئی، یہ آپ کہتے ہیں عام طور پہ پی ٹی آئی والے اسلام آباد سے، تو بندے آپ 500 نہیں نکال سکتے اسلام آباد سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اتنے اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو کم سے کم بندے تو نکالو یار، 1000 2000 بندہ نکالنا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی 500 1000 بندہ نکالنا کوئی کمال ہے، ادھر آپ کے اسلام آباد سے کوئی چلو میں کہتا ہوں نہیں زیادہ تو 30 40 ہزار بندہ نکلا ہو تو پھر تو بات بھی کچھ ہے، بندے زیادہ نکل آئیں تو فوجیں اور پولیس جو ہوتی ہے وہ بے بس ہو جاتی ہے، تو ادھر ہے ہی نہیں۔ اب لاہور میں بھی ان کا جو احتجاج تھا کل، انہوں نے لاہور میں بھی اناؤنس کر دیا تھا، لاہور سے بھی بندے نہیں نکلے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر بات پھر وہی ہے کہ 200 کسی گلی میں، 150 کسی گلی میں، 50 کسی گلی میں، 100 کسی گلی میں، یہ ایسی سچویشن نہیں ہے۔ اور جو آپ کا مینار پاکستان ہو تو بندہ کو پہنچ ہی نہیں سکا، بے شک راستے بھی بند ہوں، مگر جب راستے بھی بند ہوں تو تب بھی جب پبلک نکلتی ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا، خیر وہ راستے بند بھی ہوں تو پبلک تو پیدل ہوتی ہے، وہ تو آگے پیچھے سے نیچے اوپر سے ہو کے نکل آتی ہے، تو ایسی سچویشن نہیں ہے۔ یہ پیپل پی ٹی آئی کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے، جو بظاہر نظر آ رہا ہے ابھی، جتنی انہوں نے ابھی تک کے جلسے اور جتنے احتجاج کیے ہیں اس میں یہ کوئی امپیکٹ ڈال ہی نہیں سکے، کسی قسم کا کوئی امپیکٹ ڈال نہیں سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی یہ ابھی ریسنٹ جو یہ 2 کیے ہیں، اسلام آباد والا اور لاہور والا، یہ فلاپ شو تھے،
فلاپ شو سے مراد یہ ہے کہ 1000 2000 بندہ نکال لیا تو کوئی کمال نہیں ہے. میں اس کو کامیاب شو کہوں گا جس میں یہ 25 سے 30 ہزار بندہ نکال لیں، اس کو میں کہوں گا یہ کامیاب شو ہے. یہ فلاپ شو تھے، یہ لوگ نہیں نکل سکے، ان کو لوگ ان کی کال پہ باہر نہیں نکلتے جی، بس سمپل سی بات ہے. اور ویسے بھی یہ ہیں سوشل میڈیا کے وہ ہیں سیاستدان ہیں. ادھر جتنے مرضی بندے نکالیں سوشل میڈیا پہ، ادھر پبلک نہیں نکلتی. اور سوشل میڈیا پہ تو انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم نے ڈی چوک پہ قبضہ کر لیا ہے، اور جھوٹی سچی ویڈیوز لگا کے کہ جی اب ڈی چوک ہمارے کنٹرول میں ہے. اور سارا کچھ انہوں نے ویڈیوز دکھا دی تھی، مگر تقریباً لگ بھگ 12 بجے ڈی چوک کو کلیئر کر لیا گیا تھا. اور کچھ کلپس اس وقت ہوئے ہیں جس میں سے طلعت صاحب کا میں نے کلپ بھی دیکھا ہے، وہ ادھر پھرتے رہے ہیں ڈی چوک میں. روڈوں پہ تھوڑا بہت گند وغیرہ ہے، کچھ گاڑیاں ٹوٹی پھوٹی ہیں. ظاہری بات ہے جب پتھراؤ ہو رہا ہو اور وہ کچھ شیلنگ چل رہی ہو کچھ لوگ، پھر اس طرح کے معاملات تو ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے چلتے ہیں. مگر وہ جتنا کو جتھا لے کے آئے تھے، تھوڑے لوگ تھے، اس میں سے کوئی 50 100 میرا خیال ہے گرفتاریاں بھی ہو گئی ہیں. تو بس وہ اب ختم ہے، ڈی چوک اب صاف ہے، خالی ہے، اس کو خالی کرا دیا گیا ہے. اور جو ان کے روح رواں تھے اس ساری معاملے کے، گنڈا پورسا، وہ اس وقت غائب ہیں، ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. باقی جو ایک درمیان میں جو ایک نیوز تھی، وہ بھی بڑی افسوسناک نیوز ہے، وہ بھی ذرا ذکر کرتے ہیں کہ بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں، جو کے پی کے حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے اپنے اناؤنس کیا کہ جی جے شنکر جو انڈیا کے جو آئے ادھر پاکستان میں آ رہے ہیں، وزیر خارجہ ہیں کہ کیا ہے، مجھے اب ان کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے. تو ان کو اپنے احتجاج میں شمولیت کی دعوت دی ہے جی انہوں نے. آپ اندازہ ذرا لگائیں، پھر جب ان کے بارے میں، ان کی فورن فنڈنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کو انڈینز اور یہودی جو ہیں وہ فنڈ کرتے ہیں، تو پھر کچھ ان کی ہوتی ہے بڑی تکلیف. جب آپ مطلب آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک احتجاج کر رہے ہو، اس میں جے شنکر کو دعوت دے رہے ہو، تو کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ اس سے کیا شو کرنا چاہ رہے ہو؟ وہ مطلب کہ پاکستان میں اس طرح سے ہم نے پاکستان کو وقت ڈال کے رکھا ہوا ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہو ان کو؟ عجیب ہے جی. یہ میں نے آپ کو جیسا پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ ہماری جتنی بھی جماعتیں ہیں ادھر، بڑا کچھ ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، ہر جماعت کے ساتھ ہوا ہے، ہر جماعت کے ساتھ ہوا ہے. اے این پی کو لے لیں، ختم کر دی گئی تھی اے این پی، وہ دوبارہ سے بن کے آئی. یعنی کہ پہلے وہ نیشنل عوامی پارٹی نیپ ہوا کرتی تھی شاید، اس کے بعد یہ اے این پی بنی تو بین کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، پیپل پارٹی کے ساتھ، پی ایم ایل این کے ساتھ، مطلب یعنی ہر جماعت کے ساتھ مسائل ہوئے ہیں، جتنی بھی بڑی جماعتیں ہیں. تو کسی نے کبھی اس حد تک جا کے اس طرح کے معاملات نہیں کیے کہ کہیں یہودیوں کو کہہ دیا ہو، کہیں انڈینز کو کہہ دیا ہو، کہیں انگریزوں کو کہہ دیا ہو کبھی. یہ تو پتہ نہیں، یہ کسی اور ہی سوچ کے لوگ ہیں، عجیب ہی لوگ ہیں جی. میں آپ کو بتاؤں، کوئی سمجھ سے باہر ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اختلافات ہوتے ہیں، اور میں بتاؤں ہوں کہ یہ اسی طرح ہوتا ہے. یہی عدالتیں سزائیں دیتی ہیں، یہی عدالتیں ریلیف بھی دیتی ہیں. آپ کو بتاؤں، ایک وقت آتا ہے تو اسی طرح ہے. یہی فوج جو ہوتی ہے، یہ کسی وقت اختلاف میں بھی ہو جاتی ہے. یہی فوج کسی وقت آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہے. آپ کے ساتھ رہی نہیں، 4 سال آپ نے حکومت کی، اس سے پہلے بھی 5 سال 7 سال سے فوج آپ کے ساتھ تھی نا جی. فوج کی پلاننگ تھی پوری، عمران خان کو لے کے آنا، بلڈ کرنا. پی ٹی آئی کس نے بنائی؟ مجھے پتہ ہے 100% کی فوج نے بنائی. ٹھیک ہے، فوج اس کے ساتھ سپورٹ تھی. تو جب آپ نے فوج کو ٹکر مارنے کی کوشش کی ہے، تو ساری بات ہے وہ پھر جب آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو، فوج کے بھی اپنے مفادات ہوتے ہیں. جب آپ ان مفادات پر زخم پہنچتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، پھر نہیں، وہ کہتے ہیں بس اب ادھر تک اتنا ہی ہے. تو وہ مخالف ہو گئے آپ کے، انہوں نے دوسری پارٹی کو کر دیا. تو یہ
جو جس پارٹی کو آج وہ سپورٹ کر رہے ہیں یا جس پارٹی کو کل وہ سپورٹ کر رہے تھے، وہ بھی پاکستانی تھی، یہ بھی پاکستانی، ٹھیک ہے؟ مگر پاکستانی ہونے کا ثبوت بھی دینا چاہیے۔ آپ کو یہ ثابت نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہماری حکومت نہیں ہے یا عمران خان نہیں ہے تو پھر پاکستان نہیں ہے۔ یہ بڑی فضولیات بک بک ہوتی ہے، آپ کو بتاؤں۔ پیٹریوٹ بندے کو ہر وقت پیٹریوٹ ہونا چاہیے، ایک ملک سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ ملک پہلے ہے، یہ سیاستیں تو ہوتی نہیں ہیں نا جی۔ یہ آج آپ کی سیاست کامیاب ہوگی، کل کسی اور کی سیاست کامیاب ہوگی۔ اسی طرح وہ پنجابی کا ایک شعر نہیں ہے، سدا نہ باغے بلبل بولے سدا نہ باغ بہاراں۔ بات یہ ہے کہ نہ باغ میں ہمیشہ بلبل بولتی ہے، نہ ہی ہر وقت بہار رہتی ہے، خزاں بھی آتی ہے، بیچ میں موسم چینج بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو کرسی ہوتی ہے یہ فار ایور تو کبھی بھی کسی کے لیے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو آج اگر نون لیگ کی ہے، رہے گی، سال 2 سال ہو سکتا ہے اور اگر کل کو اور کوئی آ جائے گا، وہ نہیں ہوا کل کو ہو سکتا ہے آپ ہی آ جاؤ۔ مگر ضروری یہ چیز ہے کہ آپ کو ہر حالت میں ہر حوالے سے پیٹریوٹ رہنا چاہیے۔ آپ کو ہر حوالے سے ملک سے محبت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ باقی چیزیں آتی جاتی آنے جانے والی شے ہیں جی، یہ حکومتیں آنے جانے والی شے ہیں۔ تو نہ تو ملک سے نفرت ہونی چاہیے، نہ ہی ملک کے لوگوں سے نفرت ہونی چاہیے۔ بیٹھیں اپنا سیاسی جماعتوں کے ساتھ آگے چلیں، ان سے گفتگو کریں، ان سے گپ شپ لگائیں، کبھی اپنی منوائیں کبھی ان کی مانیں۔ یہی زندگی ہے اور یہی سیاست ہماری کہتی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ بہرحال جی، ایٹ دا اینڈ میں یہی کہوں گا کہ پی ٹی آئی جو ہے کوئی اچھا امپریسو امپیکٹ نہیں ڈال سکی اپنے احتجاجوں کی وجہ سے، کوئی اچھا ایسا امپیکٹ نہیں ڈال سکی جس طرح کہ پچھلے 1.5 دن سے یا 2 دن سے ایک معاملہ چل رہا تھا کہ جی وہ آ رہے ہیں، جی وہ جا رہے ہیں، جی وہ راستے میں ہیں، جی وہ اتنے بندے ہیں، جی وہ اتنے بندے، ادھر کو تھوڑا بہت ہلا گلا چلتا رہا ہے تقریباً کوئی آپ کہہ لیں 36 38 گھنٹے۔ کبھی لوگ پتھراؤ کر رہے ہیں، کبھی پولیس شیلنگ کر رہی ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی وہ ہو رہا ہے۔ تو کوئی امپریسو امپیکٹ نہیں پڑا اس کا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی کو پبلک شاید نہیں تھی ان کے ساتھ، جس کی وجہ سے کوئی امپریسو امپیکٹ پڑتا کہ یار ہاں بڑا زبردست احتجاج کیا نہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ دونوں احتجاج جو اسلام آباد کا بھی ہوئے، ہم تو زیادہ اسلام آباد سے کنسرن ہے کیونکہ ہم اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں، پنڈی میں رہتے ہیں۔ تو ویسے لاہور تو اس سے بھی گیا گزرا ایک معاملہ تھا، لاہور والا معاملہ تو بالکل ہی گیا گزرا معاملہ، کیونکہ لاہور کو لیڈ کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں ویسے ہی۔ تو ادھر تو ایسے ٹولیاں ہی تھیں، 50 50 کی، وہ ہمیں 100 کی، جو کوئی پتھراؤ کر دیتے تھے، کوئی پولیس ان کو کر دیتی۔ مگر لاہور میں تو وہ پہنچ ہی نہیں سکے پاکستان کے پاس، جہاں انہوں نے کہا جی ہم احتجاج کریں گے۔ تو خیر بہرحال ایک امپیکٹ لیس ایکسرسائز تھی۔ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے ٹائم دیا۔ انشاءاللہ پھر نیوز کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ حافظ۔